بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ تمام انسانوں کے لیے اور زندگی کے تمام گوشوں میں پوری انسانیت کے لیے ہدایت ہے۔ حضور علیہ السلام نے والدین کو مخاطب کر کے انہیں چند باتوں کے حوالے سے یہ تاکید فرمائی کہ وہ اولاد کے ساتھ کس قسم کا رویہ اپنائیں تاکہ اس کے جواب میں اولاد کی طرف سے بھی کل ان کے جوان ہونے پر ان کے لیے ایک اچھا رویہ پیش آنے کی صورت بن سکے۔ حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب بچے کی ولادت ہو جائے تو اس پر شکرانے کے طور پر دعا بھی کی جائے اور صدقہ جسے عقیقہ کہا جاتا ہے وہ بھی کیا جائے۔ بچے کو جب نام دینے کی باری آئے تو اچھا نام دیا جائے اور اس کے بعد بچے کی تعلیم اور تربیت کا اہتمام کیا جائے۔ جس گھر میں ایک سے زائد بچے ہوا کرتے ہیں وہاں عموماً والدین چاہتے یا نہ چاہتے ہوئے بچوں کو بعض معاملات میں ایک دوسرے پر ترجیح دیتے ہیں، اور یہ ترجیح دینا ان کی کوئی اپنی ذاتی چاہت نہیں ہوتی، اس کا کوئی دوسرا سبب بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن جب ایسی کوئی بات ہو تو اس بات کو پیش نظر رکھا جائے کہ حضور علیہ السلام عدل و انصاف کے داعی اور علم بردار تھے۔ اگر کوئی بچہ واقعتاً کسی چیز کا مستحق ہے اور اس کو آپ کو یہ چیز دے رہے ہیں اس بنیاد پر کہ دوسرے بچے اس آپ کی دی ہوئی چیز سے، نعمت سے، انعام سے، اجر اور ریوارڈ سے محروم ہو رہے ہیں، تو یہ کسی حد تک تو جائز ہو سکتا ہے۔ لیکن آپ صرف اپنی چاہت کی بنیاد پر اگر اس طرح ایک بچے کو دوسروں پر ترجیح دیتے ہیں تو حضور علیہ السلام نے اس بات کو ناپسند فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک بڑے آدمی تشریف لائے اور عرض کرنے لگے کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اپنے اس بچے کو غلام ہبہ کر دیا ہے، گفٹ کر دیا ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ اس پر آپ گواہ بن جائیں۔ حضور علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ کیا تمہارے اور بیٹے بھی موجود ہیں؟ جواب دیا کہ جی ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور بیٹے بھی موجود ہیں۔ آپ نے فرمایا کیا آپ ان کو بھی اسی طریقے سے کوئی انعام دینے جا رہے ہیں یا کوئی ہدیہ دے رہے ہیں، کوئی غلام ان کو گفٹ کر رہے ہیں؟ جواب دیا نہیں، ایسا نہیں ہے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا اگر ایسا نہیں ہے تو میں کسی ظلم اور ظالمانہ ہدیے پر اپنے آپ کو گواہ نہیں بنا سکتا۔ حضور علیہ السلام بچوں سے محبت بھی فرماتے، شفقت بھی فرماتے، اور محبت اور شفقت کا یہ عالم تھا کہ اللہ کے حضور کھڑے ہو کر کے عبادت یعنی نماز کی ادائیگی کے وقت اگر آپ کی سماعت سے کسی بچے کے رونے کی آواز ٹکرا جاتی تو اس وقت آپ اپنی نماز کو مختصر کر لیا کرتے۔ بعض بہت دیندار لوگ اور دیندار حضرات وہ نماز کے دوران میں اگر کوئی بچوں کا شور شرابہ ہو جائے، بچوں کے چیخنے رونے کی آواز آ جائے تو انہیں بہت ناگوار گزرتا ہے۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان بچوں کی اس کیفیت کی بھی رعایت فرمایا کرتے تھے اور نماز کو مختصر فرما دیا کرتے تھے۔ آپ فرمایا کرتے تھے میں نہیں چاہتا کہ کسی ماں کو اس کے بچے کے رونے کی وجہ سے تکلیف ہو، اور آپ کا پیار بچوں کے ساتھ ایسے تھا کہ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی تھے، ان کے ساتھ ایک چھوٹی سی بچی حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ وہ بچی اٹھی اور حضور علیہ السلام کے جسم اقدس کے ساتھ کھیلنے لگیں، اور کھیلتے کھیلتے اس بچی کی انگلی حضور علیہ السلام کی پشت مبارک پر موجود مہر نبوت پر پڑی، چنانچہ اس نے اس مہر نبوت کے ساتھ کھیلنا شروع کیا۔ والد نے یہ منظر دیکھا تو غضبناک ہو کر کے کھڑے ہو گئے اور چاہا کہ اپنی بیٹی اور بچی کو روک دے اس عمل سے۔ حضور علیہ السلام نے ہاتھ کے اشارے سے منع فرمایا کہ اے خالد، یہ چھوٹی بچی ہے، اس کو چھوڑ دو، اس کو اس کے ساتھ کھیلنے دو۔ حضور علیہ السلام نماز میں ہوتے اور سجدے کی حالت میں ہوتے۔ اس حالت میں حضرت امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما جو اس وقت عمر کے اس حصے میں تھے
کہ بچپنا تھا، آ جاتے آپ کی پشت مبارک پر سوار ہو جاتے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سجدے کو طول دے دیا کرتے تھے۔ یہ اس بات کی ہمارے لیے رہنمائی ہے کہ اگر گھروں میں بچے نماز کے دوران ہمارے کپڑوں کے ساتھ چمٹ جائیں، لپٹ جائیں، تلاوت کرتے ہوئے آ جائیں، ہمارے سامنے رکھے ہوئے اللہ کے کلام کو بند کر دیں، تو یہ بچے تو وہ ہیں کہ جن کو اللہ کے ہاں مرفوع القلم قرار دیا گیا ہے، ان سے کوئی مواخذہ نہیں ہے، یہ اللہ کے ہاں معصوم ہیں، ہر گناہ سے پاک ہیں۔ اس لیے ان بچوں کی رعایت رکھی جائے۔ اور پھر آخر میں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ایک والد اپنی اولاد کو سب سے بہترین جو چیز ہدیہ کر سکتا ہے، دے سکتا ہے، وہ تعلیم اور تربیت ہے۔ اس لیے یہ والدین کی ذمہ داری ہے کہ وہ صرف تعلیم پر اکتفا نہ کریں، تربیت کی طرف بھی توجہ دیں۔ کھانے کے آداب ہیں، پینے کے آداب ہیں، مہمانوں کے ساتھ سلوک کے آداب ہیں، اٹھنے بیٹھنے کے آداب ہیں، گفتگو کرنے کے آداب، طور طریقے، سلیقے ہیں، اور دنیاوی طور پر انسانوں کے ساتھ رہتے ہوئے جن جن امور سے اسے واسطہ پڑتا ہے ان کو برتنے کے آداب اگر ماں باپ اپنے بچوں کو نہ بتائیں، نہ پڑھائیں، نہ سکھائیں اور ان کو تہذیب اور تمدن سے نہ آشنا رہنے دیں، تو بچہ ہو سکتا ہے ڈگری تو ہاتھ میں لے لے لیکن ایک اچھا انسان اور ایک اچھا مسلمان نہ بن سکے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ کے اس پہلو کے مطالعہ اور اس پر گفتگو کرنے کا مقصد یہی ہے کہ گھروں میں وہ چھوٹے بچے جو خود سمجھنے اور سوچنے کی صلاحیت نہیں رکھتے، ماں باپ کی ذمہ داری، ہم سب کی مشترکہ یہ ذمہ داری ہے کہ ان بچوں کی صحیح خطوط پر تعلیم، تربیت اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اسوہ اور طریقہ کے مطابق ان کو آگے کی طرف بڑھانے کے لیے ہم کوشش کریں، کاوش کریں۔ جہاں غلطی ہو اس کی اصلاح کی جائے، جہاں چوک ہو جائے اس چوک کو رفع دفع کیا جائے، اور جہاں ان سے کوئی خطا ہو تو اس خطا کو نظر انداز کر کے اور ان کے اصلاح کی طرف متوجہ ہوا جائے۔ صرف بچوں کو پیمپرنگ نہ کی جائے، صرف بچوں کو ہر غلط بات کے اوپر یس کہہ کر کے آگے نہ بڑھا دیا جائے۔ اس سے غلط روش، غلط عادتیں، غلط باتیں، غلط رویے جنم لیتے ہیں اور یہ انسان کی زندگی کا موت کے وقت تک لازمہ اور خاصہ بن جایا کرتے ہیں۔ ایسے بچے پھر پوری زندگی نہیں سدھر پاتے۔ بچے موم کی طرح ہوا کرتے ہیں، اس عمر میں ہم نے جس طرف ڈھال دیا، جس طرف موڑ دیا وہ مڑ جاتے ہیں، اور اگر ہم نے اس عمر میں توجہ ان کی طرف نہیں کی، ان کی عادتوں کی طرف، ان کی باتوں کی طرف، ان کے رویوں کی طرف، تو پھر اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ مسلمانوں کے ہاں پیدا ہونے کے باوجود ان کے رویے، اخلاق مسلمانوں جیسے نہیں ہوتے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ کی روشنی میں اپنے گھروں کے ان ننھے پھولوں اور بچوں کی تربیت اور تعلیم کا اہتمام و انصرام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔